السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ اب تو آپ پہچان کے ہوں گے اتنی ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو نئے سبسکرائبرز ہیں جو اب جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب پیپرز تو ابھی شروع ہونے والے ہیں، لیکن اکتوبر نومبر کے لیے بھی طلباء طالبات کو اس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ، اور وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری آج کی پہلی جو ہے غزل، بہت سارے بچوں نے، حالانکہ غزلوں پہ کوئی میرا ارادہ نہیں تھا ویڈیوز کرنے پہ، لیکن بہت سارے بچوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ غزل پر بھی کیجئے، تو 3247 سلیبس اے او لیولز، اس کی پہلی جو نظم ہے غزل ہے آتش کی، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے۔ تو ہم اس سے اب شروع کرتے ہیں پہلے شعر سے۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی پہاڑ راہ میں ہے۔ مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ اس شعر میں آتش جو ہے وہ ایک امید کا اچھوتا سا انداز لے رہے ہیں اور لوگوں کو ایک نوید سحر سنا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اب خزاں جانے والی ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی، بہار راہ میں ہے، بہار راہ میں آنے۔ تو اس سے آتش نے رومانی اشعار کے علاوہ حالات کے پیش نظر بڑے امید افزا شعر کہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلسل ناکامیوں سے گھبراتے دلوں کو نا امید ہونا کفر ہے۔ سارے مصائب کی راٹ کٹ جاتی ہے، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، خوشیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اب خزاں دم توڑ رہی ہے اور بہار کی آمد ہے۔ اندھیرے کے دن کٹ گئے ہیں، تیرگی کے دن کٹ گئے ہیں، اب جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو امید افزا کی نوید سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مصائب کے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، اب بہاریں ہمارے قدم چومیں گی، کیونکہ خوشگوار ہوائیں موسم بہار کی آمد کا پتہ دے رہی ہیں۔ اب ہر طرف تازگی اور عیش و عشرت کا زمانہ آنے والا ہے۔ وہ جو لوگ نا امید ہیں ان کو جو ہے امید کی طرف وہ راغب کر رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ دیار راہ میں ہے۔ اس شعر میں شاعر تمام انسانوں کو سفر آخرت کی تیاری کا کہہ رہے ہیں۔ عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، عدم آخری اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم جاتے ہیں، اور کوچ کرنا، جانا، اور اس میں دین کی روشنی میں فلسفہ زندگی بیان کیا ہے۔ شاعر بتاتے ہیں کہ ہر انسان کی جو اصل زندگی ہے، اصل زندگی جو ابدی زندگی ہے، جو موت کے بعد ہمیں ملے گی، اس کے لیے ہمیں روانگی کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں جو دیے گئے ہیں ہمارے لمحات، ان کی قدر کرتے ہوئے حصول آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت سے مشروط ہے۔ اللہ جو بھی دنیا میں آیا ہے، جو بھی روح دنیا میں آئی ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پرسکون دائمی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جب ہم دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی معذرت چاہتی ہوں کہ انسان اپنی رضا کی اللہ کی رضا کی مداخلت نہ کرے، اور اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرے کہ اس کے ہر عمل سے فخر آخرت نمایاں ہو، ظاہر ہو۔ یہ زندگی جو ہے ہماری، وہ ہمارے وجود سے کچھ قربانی مانگتی ہے، اور قربانی کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے اس سے ہم اپنی زندگی کو مطابقت رکھیں، اور اپنے ہر فعل کو ویسا ہی انجام دیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، موت جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ جب زندگی جو ہے ہماری جسم سے نکل جاتی ہے، اپنے زندگی کسی بھی وجود کو اپنی ہمدردی سے الگ کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے، اور اسے موت کی آغوش میں لے جاتی ہے، تو موت اور زندگی کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ موت ہمیں زندگی کا احترام سکھاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ جو چند روزہ ہمیں زندگی ملی ہے، اس میں ہم آخرت کی تیاری اس بھرپور طریقے سے کریں کہ اس سفر کے دوران جو ٹرانزیشن ہے ہمارا زندگی اور موت کے درمیان، اس میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ کیونکہ ایک مرتبہ جو اس سفر پہ چلا جاتا ہے، اس کے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا عمل ہے وہ ابھی ہم کر سکتے ہیں، اور ہم کسی کو بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ناممکن تیاری کو جو ہے وہ مکمل کرنے کا موقع مل جائے کہ وہ واپس آئے اور پھر انہوں نے تیاری کر لی۔ اب اس کے جو شعر کی تشریح میں آپ مماثل شعر استعمال کرتے ہیں، آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، آخرت میں اعمال نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زادے سفر پیدا کر۔ شعر نمبر تیسرا جو شعر ہے اس میں کہہ رہے ہیں، آتش سمند کو اللہ رے شوق آسائش، انا گستہ و بے اختیار راہ میں۔
شاید کہتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے نا وہ خواہشات سے پر ہے اور انسان کی فطرت میں عیش شامل ہے. حالانکہ زندگی بڑی مختصر ہے، وہ بتا رہے ہیں، بہت تیز رفتار ہے، پلک جھپکتے میں گزر جاتی ہے. ایسی گزرتی کہ انسان اس دنیا میں اس کو جتنی بھی آسائشیں دی ہوئی ہیں، جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، جتنی راحتیں دی ہوئی ہیں، ان سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہو سکتا. ہر نعمت سے ہی لطف اندوز ہو پاتا، کیونکہ وقت کی تیز رفتاری بہت زیادہ ہے اور انسان اس کے آگے مجبور ہے. کسی کا وقت پہ اختیار نہیں ہے. وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح سے ایسے گزرتا ہے کہ وہ تیز رفتاری سے گزرتا ہے اور اس دنیا میں اس کو کچھ زیادہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے جتنا وقت ملتا ہے کوشش یہ کریں کہ نیکیاں ہوں اور ہم آئندہ جو ہمارا پیش آنے والا سفر ہے اس کے لیے تیار ہوں. لیکن انسان اپنے جہالت کے اسباب بڑھاتا رہتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہاں جہاں ہمیں جانا ہے وہاں تو ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے. ہم کو خالی ہاتھ جانا ہے. ہم نے بہت بولنا شروع کر دیا ہے. ہم کو خالی ہاتھ جانا ہے اور آپ بے اختیار ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. اس کے ساتھ آپ شعر لکھ سکتے ہیں: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اب تیسرا شعر ہے اس کا: نہ بدر خواہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے. اب اس سفر کے دوران ہے جو زندگی سے موت کا ٹرانزیشن، اس میں اس سفر آخرت کو آتش خطرات سے بھرا ہوا بتا رہے ہیں. اور کون خطرے کو پار کر لے گا؟ جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ نہ وہاں کوئی شجر سایہ دار ہے، نہ کوئی ابر کا ٹکڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا بدر خواہ ہے نہ کوئی رفیق، نہ کوئی ہمارا ساتھی ہے، نہ کوئی دوست ہے، صرف اللہ کا سہارا ہے. اور اگر اللہ کی رحمت کی نظر ہو جائے تو عالم موت سے لے کے قبر تک، جو نزع کا عالم ہوتا ہے موت کا، وہاں سے قبر تک، اور قبر سے لے کے میدان حشر تک معاملہ انتہائی آسان ہو جائے گا. کوئی ہمارا مددگار اور ساتھی نہیں ہے. نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ ہمارے ساتھی رہیں گے، نہ ہمارے بچے رہیں گے ہمارے ساتھ. صرف اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا. اور سفر آخرت ایسا سفر ہے جس میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ کو تنہا طے کرنا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا، کوئی گارڈ نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا کہ آسانی سے کٹ جائے. تو اس سفر کو آسان کرنے کے لیے صرف خدا کی عنایت و مہربانی ہے. تو جب خدا کی عنایت و مہربانی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ راضی کریں؟ ہم بندوں کو کیوں راضی کرنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں؟ تو پھر ہے سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. آتش جو ہے اس شعر میں پڑھنے والے کو عزم و ہمت کا درس دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منزل کا جو حصول ہے نا وہ سب سے اہم ہے. آپ منزل کی طرف بڑھتے رہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے راستے میں مشکلات آئیں گی اور راستے میں آپ کو بہت آسانی آئے گی. اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو منزل آسان ہوگی. یہ آپ قول اس میں لکھ سکتے ہیں. تو اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کی ہمت اور حوصلے کو بلند کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے، کسی بھی کام میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنے مصائب آلام اور مصیبتیں آئیں گی، ہم اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. تو اگر انسان شروع میں مایوسی کا شکار ہو جائے اور اپنا ارادہ ترک کر لے تو وہ کیسے کام کرے گا؟ شاید انسانوں کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذات متعلق پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے اور اس ایک ذات سے امید لگانی چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی اچھے راستے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ہزاروں وفادار لوگ مل جاتے ہیں، آپ کو ہزاروں آسائشیں مل جاتی ہیں اور ہم جو ہے وہ جھنڈے گاڑتے ہیں کامیابیوں کے. تو بغیر کسی خوف اور پریشانی کے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کا ہماری وہ کر دیں. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں: اٹھ پاٹ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لیکن میں نے آپ کو جو ابھی مثال بتائی وہ بھی آپ اس میں تحریر کر سکتے ہیں. اب شعر ہے، چھٹا شعر ہے اس کا: مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں. تو اس میں شاید سبق دے رہا ہے کہ اگر ہمارے دل میں منزل کی سچی لگن ہے تو جتنے بھی طوفان آ جائیں، جتنے بھی دشمن آ جائیں، وہ ہمیں منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے. ہمیں جو ہے مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی ہمت کرنی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی بالکل ممکن ہے، چاہے راستے میں سینکڑوں دشمن آ جائیں. مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھرپور بھروسہ ہونا چاہیے جو ہماری دستگیری کرے گا، ہماری نگہبانی فرمائے گا.
دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ تھکے جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ دیکھیں منزل میں تو بہت سارے راستے میں آپ کے کانٹے ملتے ہیں، تو شاعر نے جو ہے اسی مضمون کی تشریح کی ہے کہ جب سفر کا آغاز کر دیا، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور نوازشات پر نظر رکھی، تو پھر راہ کی دشواریوں سے کیوں گھبرانا ہے؟ چلتے چلتے پاؤں تھک جائیں تو رکنا نہیں چاہیے۔ تمام دشواریاں تکلیفیں راستے میں آتی ہیں، منزل پہ پہنچ کے تو دیکھیں آرام سکون ہو جاتا ہے، راستے میں تو کانٹے بچھے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کر کے ہم جلد سے جلد راستے کو طے کریں۔ تھک کر بیٹھنے سے دشواریاں کم نہ ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو منزل مقصود نہیں ملے گی۔ اگر آپ سفر کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے زندگی، اور آپ اپنی منزل پر پہنچ کے آرام و سکون اختیار کریں گے۔ یہ ہماری پہلی غزل ختم ہو گئی۔ دوسری غزل انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں بتاتی ہوں آپ کو، دوسرے ایپیسوڈ میں کہتی ہوں، دوسری ویڈیو میں بتاتی ہوں میں آپ کو۔ اللہ حافظ۔